ہمارا معاشرہ اتنے بگاڑ کا جو شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے منافی چلتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ بھی کرائسس کا شکار ہے اور ملک بھی کرائسس کا شکار ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ اتنے سارے مسائل کا شکار کیوں ہے؟ ریلیشنز کے حوالے سے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ اس میں بڑی برکت ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں فریال وقار اور آج کے ولاگ میں ہم ڈیلی روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کے کچھ باتیں کریں گے۔ آپ کے مسائل اور ہمارے ارد گرد جو فیملی ایشوز ہیں، ڈومیسٹک ایشوز ہیں، ان پہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، مختلف ولاگز بناتے ہیں، مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ موٹیویشنل سپیکرز بن کے پتہ نہیں کیا کیا غلط ملت باتیں کرتے رہتے ہیں، ریلیشنز کے حوالے سے، توبہ استغفر اللہ، مذہب کے حوالے سے اور فیملی سیٹ اپ کے حوالے سے۔ آج ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں حقیقتیں کیا ہیں اور ہمارا معاشرہ اتنے بگاڑ کا جو شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن، سینئر اینالسٹ اور سچ نیوز کے پریزیڈنٹ مسٹر فیصل ادریس بٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، میں نے سوچا کہ آج ہم ڈیلی روٹین سے، خبروں سے، سیاست سے ہٹ کے کچھ بات کریں۔ ہمارے ملک میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو کبھی بھی حل نہیں ہوا۔ ہمیشہ ہم خبروں میں دیکھتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز، لڑائیاں جھگڑے، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، بہن بھائی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، حصوں کی تقسیم اور مختلف ایشوز۔ اس پہ اگر ہم بات کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ اتنے سارے مسائل کا شکار کیوں ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے؟ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیٹیگوریکلی کہ ہم نے اسلام کی راہ کو عملی طور پہ بھی چھوڑ دیا اور مذہبی طور پہ بھی چھوڑ دیا۔ ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے منافی چلتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ بھی کرائسس کا شکار ہے اور ملک بھی کرائسس کا شکار ہے۔ یہ پاکستان کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ پاکستان میں جو قانون آئین چل رہا ہے وہ کلمے کے مطلب حکم، کلمے میں جو حکم ہے اس کے مطابق تھوڑی چل رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ یہ بڑی بات ہوتی ہیں لیکن بہت غلط۔ اس میں ایک مت ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ اس میں بڑی برکت ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم ہے، فلاں ہے، یہ وہ۔ ہم چلے جاتے ہیں اسلام کا جو ایک گنبد یا اسلام کا ایک جو آپ سمجھیں سینٹر پوائنٹ سمجھا جاتا ہے وہ سعودی عرب کو سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی بھی بیٹے کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود اپنی کمائی سے یا اس کا والد اپنے ہاتھوں سے اس کا گھر علیحدہ نہیں بنا دیتا۔ اور اگلی بات، اگر بیٹے کی آپ کی شادی ہو گئی ہے اور شادی ہونے کے بعد میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے گھر پہ موجود نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کے گھر کی جا کے بیل نہیں دے سکتا۔ بہت ایمرجنسی ہو گئی ہے تو میں بیل دے کے گیٹ نہیں وہ میری بہو کھولے گی، وہ اندر سے ہی مجھے پوچھے گی اور میں اسے اندر سے ہی باہر سے ہی بتاؤں گا کہ بیٹا یہ مسئلہ ہے، اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیں، یا آپ کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے تو اس کو یہ بتا دیں۔ یہ ہیں تمام وہ اصول ضابطے جو اسلام میں رائج ہیں۔ ہمارے نبی پیغمبر ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں، جن کے مطلب سوانح عمری پہ ہمیں چلنا چاہیے، جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، ان میں سے کوئی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہا۔ پہلے یہ سمجھ لیں۔ تمام لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں برکت ہے اسلام کے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں موجود ہی نہیں ہے سرے سے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہندوانہ کلچر کی ایک مثال ہے جس کو پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور یہی تمام فساد، لڑائی جھگڑے اور تمام مسائل کا جڑ بنتی ہے، گڑ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ وجہ ہے۔ مطلب ہم علماء اسلام تو نہیں ہیں لیکن جتنا کو ہمیں اسلام پتا ہے، ایک خاتون کا رائٹ ہے کہ اس کو ایک الگ سے جگہ مل سکے، ایک گھر نہیں تو ایٹ لیسٹ کمرہ، مطلب جتنی کسی کی وہ پہنچ ہے۔ لیکن اگر ہمارے یہاں کوئی خاتون اس چیز کا مطالبہ کرے یا اشارتاً بھی کہنا چاہے کہ مجھے کچھ دقت ہے جوائنٹ فیملی میں یا میں کچھ سپریٹ ہونا چاہتی ہوں، تو اس کو ایسے فیل کرایا جاتا ہے کہ اس نے کوئی جرم کر لیا، اس نے کوئی بہت غلط مطالبہ کر دیا، اس کا شوہر بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، سسرال والے اس سے کہتے ہیں گھر توڑنے والی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عورت جس کو آپ بیاہ کے لاتے ہیں بچی کو،
جب اس کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس پہ بالکل بھی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، ان کے مطلب وہ اگر خدا نخواستہ بیمار ہیں تو ان کا دوائی دارو کرے ان کی، اور ان کے کپڑے دھوئے، اور وہ اس کی اپنی مرضی ہے. پہلے یہ سمجھ لیں، یہ بالکل غلط مطلب ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا. یہ ہندوانہ کلچر ہے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے بہو لائی ہی اس لیے بہو لاہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ گھر گرہستن ہو، وہ گھر کا کھانا بنائے، ماں باپ کی خدمت کرے. اگر وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی تو اس کا مطلب وہ اچھی لڑکی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت اور بندے کا سٹیٹس برابر قرار دیا ہے، اور عورت جو ہے وہ آپ نوکرانی کے طور پہ، لونڈی کے طور پہ نہیں لے کے آتے، اسے نکاح کر کے لے کے آتے ہیں. اس کا بالکل فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں کے تمام گھر والوں کی جو ہے وہ ناز نخرے اٹھائے اور ان کو انٹرٹین کرے اور ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے. وہ ہاں اگر اس کا خود دل چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ کر سکتی ہے، پر پابندی نہیں ہے. لیکن نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. ثواب اب وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے گی تو ثواب ہے. وہ کسی کی بھی آپ خدمت کریں گے تو آپ کو ثواب ہے. انسانیت کی خدمت کریں آپ کو ثواب ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتے آپ. دوسری بات یہ بتائیے گا، یہ جو جائیداد، حصے، تقسیم، ان کی وجہ سے بھائی بھائی بہن بھائی لڑ رہے ہیں، اس کا اصل میں قصوروار کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ قربانی پہ جب بکرا لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلوں میں، ہم بھی چھوٹے تھے ایسے ہی کرتے تھے کہ جب عید قریب آ جاتی تھی تو ہم اس پہ مہندیاں لگاتے تھے، اس پہ غبارے باندھتے تھے اور اس کو سجاتے تھے. پتہ ہے یہ بات درست ہے؟ اب آپ آ جائیں پاکستان کے کلچر پہ، جس کو جو اسلام کا کلچر نہیں ہے، ہندوانہ کلچر ہے. وہ کلچر جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ دفنا دیتا تھا. آپ دیکھیں کہ ایک سردار جو ہے وہ 4 ہٹے کٹے لوگوں کے ساتھ ایک کمرے کے یا بلڈنگ کے یا گھر کے باہر آ کے بلند آواز میں پوچھتا تھا کہ کیا ہوا. تو اندر سے آواز سیمی ہوئی، ایک جو دائی تھی وہ آواز دیتی تھی بیٹی پیدا ہوئی، تو اس سے بیٹی باہر منگواتا تھا اور منگوا کے گڑا کھدا کے تو اس اپنے مطلب اولاد کو وہ زندہ دفنا دیتا تھا، درگور کر دیتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جلاد سے کہیں زیادہ کا کام ہے، یہ جانوروں کا بھی کام نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ کلچر ہے ہندوانہ. اور جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے وہ اسلام کو تفصیلی پڑھنے کی ضرورت ہے. اسلام میں عورت اور مرد برابر ہیں، پہلے یہ سمجھیں. اور دوسری بات میں یہ دیکھیں کہ اسلام میں سوری میں سوال بھول گیا ہوں، آپ نے کیا پوچھا؟ جائیداد کی وجہ سے جو ایشوز ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ بہن بھائیوں میں تقسیم کے. اچھا، اب میں آ جاتا ہوں واپس. اب آپ کے کلچر میں ابھی اے آئی آ گئی، ابھی ماڈرن ہو گئے، مغرب کی تمام چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لیں. اب کیا سین ہے؟ آپ کے گھر جب بیٹا پیدا ہوگا آپ کے گھر میں خوشیاں جو ہیں وہ پھوٹ جائیں گی. آپ فوری طور پہ منو مٹھائیوں کا آرڈر دے دیں گے. آپ اس کو چاندی کی حسب تفیق یا گولڈ کے کڑے بنوائیں گے اس کے لیے. آپ اس کو رنگز پہنائیں گے گولڈ کی. آپ لوگوں کے کھانے کریں گے، لوگ آپ کے کھانے کریں گے، لوگ مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایکچولی یہ اور لڑکی پیدا ہوئی تو تھوڑا سا ہم منافق زیادہ ہو گئے. لڑکی پیدا، افسوس کے ساتھ ایک بڑی عجیب سی ٹون میں لوگ کہتے ہیں چلو اللہ نصیب چنگے کرے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب ہم منافقت زیادہ ہو گئی ہے، اب ہم دفنا تو نہیں رہے زندہ، پر ذہنی طور پہ اسی فیز سے ہم گزر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اولی بات کہ اللہ نصیب اچھے کرے کڑی دے، یا کہ چلو کوئی نہیں خیر ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں باپ جو ہے، ماں ہاسپٹل پڑی ہے، باپ کہہ رہا ہے میں نے اسپتال جانا ہی نہیں ہے، اس نے لڑکی پیدا کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ لڑکی یا لڑکا پیدا ہونا یہ میل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اللہ کے بعد میل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فیمیل پہ نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ لڑکے کو آپ کو پتا کیوں خوشیاں مناتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں؟ وہ قربانی کا بکرا ہوتا ہے. وہ قربانی کا بکرا اس طرح ہوتا ہے، ماں باپ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہماری 4 بیٹیاں تھیں، اب یہ آ گیا ہے، اب اس کی مالشیں ہو رہی ہیں، اس کو دودھ مکھن کھلایا جا رہا ہے، اس کو گھر کا سب سے اچھی ہانڈی میں سے بوٹی دی جا رہی ہے. وہ پتہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ یہ 4 کڑیاں نہیں بیانی ہیں بچے نے، ٹھیک ہے. یہ قربانی کا بکرا ہے. وہ 4 پھر وہ کماتا ہے
फिर वो मैट्रिक से शुरू हो जाता है, 18 साल की उम्र से कमाना, 4 लड़कियों का, बहनों का ब्याह करता है, उतनी देर में उसके बाल उड़ जाते हैं, उसकी उम्र 35-40 साल हो जाती है। 35-40 साल जब उम्र हो जाती है तो फिर वो माँ बाप कहते हैं अब हमारी खिदमत शुरू कर दें। तो माँ बाप सोचते हैं कि हमारी खिदमत करनी है। जब खिदमत करनी है तो फिर क्या होता है, उसका ब्याह हो जाता है। अब ब्याह हो गया, अब ब्याह हो गया, जो 4 लड़कियों को उसने ब्याया है और जो माँ बाप की खिदमत कर रहा है, अब वो 4 नन्हे और 2 माँ बाप, ये सारे मिलके लड़के की तलाक कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, कि ये बहू जो है इस तरह नहीं है, इसने, वो मेरी बेटी है, इसने सही तरीके से उसकी खिदमत नहीं की, गोश्त नहीं पकाया, इसने फलां नहीं किया। मसला तो लड़के में है, लड़के ने करना। अच्छा, एक तो लड़के को समझते हैं कुर्बानी का बकरा और लड़की को समझते हैं बोझ, क्योंकि हमारा एक और हिंदुआना कल्चर है जहेज, कि जहेज देना है तो लड़की को ब्याना है। सऊदी अरब में नहीं है, मैं गेन सऊदी अरब की तरफ जाऊंगा, वहां पे आपने लड़की को ब्याना है तो लड़के ने सारे अखराजात करने हैं। ठीक है ना, वो इस्लाम के असूलों पे चल रहे हैं, वो इसलिए खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। हम हिंदुआना निजाम की तरफ जा रहे हैं बड़ी तेजी से। और जो जमीन जायदाद वाला मसला है वो भी सुन लें। मेरा बेटा जो है वो हम कनाडा में थे, तो हम उनके होम ऑफिस चले गए और उन्होंने कहा कि देखें जी, हमें भी हमारा स्टेटस जो है वो थोड़ा एक्सटेंड कर दें या कोई रेजिडेंशियल परमिट दे दें। वो हैरान हो गया गोरा, उन्होंने कहा क्यों, की वजह? मैंने कहा कि वो हमारा बेटा है इधर, तो आप बताएं फिर कैसे। उन्होंने कहा ये आपको किसने कहा ये आपका बेटा? ये तो स्टेट का बेटा है। अच्छा। इसको तो हम इतने पैसे देते हैं महीने के। अच्छा। जब पैसे देते हैं तो इसको हम पालेंगे, आप छोड़ दें, आप जाएं, आप तो इधर के नहीं है ना। आप जाएं, आप इसको छोड़ दें स्टेट के पास, स्टेट इसे पढ़ाएगी लिखाएगी। जब ये 18 साल का हो जाएगा तो तब इसको पूछेंगे कि ये आपको कनाडा में इनवाइट करना चाहता है। अच्छा। यानी कि आपको लीगल स्टेटस दिलवाना चाहता है। अगर ये दिलवाना चाहेगा तो देन आप आ जाइएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है, आपका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ये स्टेट का बच्चा है। इसीलिए वो बच्चे जो है ना वो स्टेट्स के साथ लॉयल होते हैं। ये पाकिस्तान में माँ बाप अपने लॉयल करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम स्टेट के साथ लॉयल नहीं होते और अपने माँ बाप के साथ लॉयल होते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ही आज जो है बहुत सारी हकीकतें हमारे माशरे की जो है वो उन पे रोशनी डाली है। होपफुली हम कोशिश किया करेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपनी आवाम के साथ डिस्कस करने की कोशिश करें। आपको बहुत शुक्रिया। अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।